اگر آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا چاہتے تو ارلی ایج میں پیرنٹنگ کو محبت، ٹھنڈے دماغ اور ٹھنڈے مزاج سے کرنے کی کوشش کریں۔ جو پیرنٹس بچوں پر زیادہ غصہ یا مار پیٹ کرتے ہیں وہ بچوں پر اپنا کنٹرول زیادہ لوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر بچوں کو ڈانٹ کر، مار کر، چیخ چلا کر یا غصہ کر کے کوئی بھی بات سمجھانے یا کوئی کام کروانے کی عادت ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ بھی ان فیوچر اس کی قیمت چکانے کو تیار رہیں۔ مجھے بہت سارے کامنٹس ایسے آئے تھے جس میں کافی سارے پیرنٹس نے یہ پوچھا تھا کہ بچے ڈرے سہمے یا انڈر کانفیڈنٹ رہتے ہیں، تو اس چیز کو ہم کس طرح اوور کم کریں؟ دیکھیں، بچوں کی غلط پیرنٹنگ میں زیادہ تر انوالومنٹ اور 90% مسٹیکس پیرنٹس کی ہوتی ہیں۔ بچوں کا بہت کم ہی قصور ہوتا ہے۔ چیخنے، چلانے، غصہ کرنے اور مار پیٹ کرنے کا نقصان بچے کی پرسنالٹی پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے خود ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس اسے خود ڈھیٹ اور ضدی بناتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں 4 ایسے پریکٹیکل اور ایفیکٹو میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن کو فالو کر کے آپ اپنے بچے سے بغیر مار پیٹ اور غصہ کیے بات منوا سکتے ہیں، اور بچے بھی خوشی خوشی کام کریں گے، بٹ کنڈیشن از ان ٹرکس پر آپ نے خود پیرنٹس نے عمل کرنا ہے۔ سو اپنے بچوں کی ارلی ایج، کم عمری میں اچھی پیرنٹنگ کے لیے ان 4 پوائنٹس پر ضرور عمل کریں۔ لیٹس گیٹ انٹو دی ویڈیو۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین، ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو، الحمدللہ۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ایوننگ کے ٹائم سے، اور مجھے ایز یوزول سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کھانے میں کیا بناؤں، سو میں نے ماش کی دال بھگو کے رکھ دی تھی کیونکہ بچیاں بھی کھا لیتی ہیں، ہسبینڈ بھی یہ کھا لیتے ہیں شوق سے، اور مجھے بھی پسند ہے، اینڈ نو ڈاؤٹ اٹس ویری ہیلدی اینڈ ایزی آپشن ایز ویل۔ میں جب بھی اس دال کو بناتی ہوں نا تو دال الگ سے بوائل کرتی ہوں اور مسالہ الگ بھونتی ہوں۔ ابھی آپ کو نیکسٹ کلپس میں نظر آئے گا کہ میں کس میتھڈ سے بناتی ہوں۔ بہت سمپل وے ہے۔ کھانا پریپیئر کرنے اور روٹیاں بنانے کے بعد پھر میں امتیاز چلی گئی تھی جو ایک گروسری سٹور ہے، اور ہمارے اپارٹمنٹس کے بالکل نیچے بیسمنٹ پر ہے، جسٹ 5 to 10 منٹس کا ڈسٹینس ہے۔ کچھ چیزیں ختم ہوئی تھیں تو میں نے سوچا کہ وہ لے آتی ہوں، تھوڑی سی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے شوٹ کر لی تھی۔ اچھا، آپ لوگوں کی اگر کوئی بھی کیوریز ہوتی ہیں ریگارڈنگ پیرنٹنگ اور اینی ادر ٹاپک، یو کین آسک ان کامنٹ سیکشن۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں آپ سب کے کامنٹس کو آنسر کرنے کا، اور کافی لوگوں کو میں نے آنسر کیا بھی ہے، اور میں جو بکس ریڈ کرتی ہوں وہ بھی میں آپ کو کسی ولاگ میں انشاءاللہ دکھاؤں گی۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ بچیوں کی بکس کی کلیکشن شیئر کریں، تو وہ بھی میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی، بس تھوڑا سا مجھے ٹائم مل جائے۔ خود بھی بکس پڑھنے کی عادت ڈیولپ کریں، بچوں میں بھی الٹیمیٹ یہ عادت آئے گی۔ بک ریڈنگ سے بہت زیادہ نالج میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے بھی اور بچوں کی بھی۔ سو لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں، غصہ ہر انسان کو آتا ہے، غصے میں چیخنا، چلانا یا شور کرنا یا خاموش ہو جانا، یہ سب فطری چیزیں ہیں اور بالکل نیچرل ہیں۔ اس پر انسان کو کسی قسم کے گلٹ میں یا احساس ندامت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ہی یہ ہوتا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کی فریکوینسی بڑھ جائے، یعنی آپ کو ایک ایوریج سے زیادہ غصہ آنے لگے، چیخنا چلانا آپ کا زیادہ ہو جائے، زیادہ آپ اپنی آواز کو بلند کریں یا بچوں پر مار پیٹ کرنے لگیں، تو یہ چیز نارمل نہیں ہے، یہ خطرناک ہے۔ ان فیکٹ اٹس ناٹ کوائٹ نارمل، اٹس الارمنگ۔ اب اس کے لیے آپ کو سوچنا ہے کہ اس کے اوپر کس طرح قابو پایا جائے اور کس طرح اس کے نقصانات سے بچا جائے۔ آپ بچے کو ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، چیخ پکار، چیخنا چلانا، غصہ کرنا اور مار پیٹ کا اس قدر عادی بنا چکے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ سب چیزیں نارمل لگنے لگتی ہیں، اور یہ سب چیزیں اس کی نارمل روٹین، اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کچن میں کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، لائک چربی وغیرہ پگھلا رہے ہوتے ہیں یا دیسی گھی بناتے ہیں یا مکھن نکالتے ہیں، تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسمیلنگ ہوتی ہیں اور سارے گھر والوں کو اس کی اسمیل آتی ہے، لیکن ہم گھر یا کچن چھوڑ کر تو نہیں چلے جاتے، وہی ہماری جگہ ہے، ہمیں وہیں پر رہنا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، اسی انوائرمنٹ میں، اسی اسمیل میں رہنے کی وجہ سے ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہ اسمیل ہمیں کم آنے لگتی ہے۔ ان دا سیم وے ہم کچھ آوازوں کے عادی ہوئے ہوتے ہیں، لائک جو روڈ سائڈ پہ لوگ رہتے ہیں وہ گاڑیوں کی آوازوں کے اتنے ہیبیچول ہو جاتے ہیں کہ ان کو وہ آوازیں اتنی زیادہ لگتی نہیں ہیں اور وہ آرام سے سوئے رہتے ہیں۔ سیم یہی چیز والدین بچوں کے بیہیویئر میں ڈال دیتے ہیں۔ جو پیرنٹس بچوں کو زیادہ ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، شور کرتے ہیں، تو اس کا سب سے خطرناک رزلٹ، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں کہ بچہ آپ کی ڈانٹ کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ کی ڈانٹ کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر وقت کی مار دھاڑ، چیخو پکار، تھپڑ مار دینا، یہ سب چیزیں بچے کو نیو بالکل نہیں لگتی۔ اس کو تو یہ سب چیزیں نارمل لگتی ہیں نا، کہ ہاں بھئی یہ سب کرنا ہمارے والدین کی زندگی کا حصہ ہے، یہ ان کا بیہیویئر ہے۔
اب وہ آپ کی ڈانٹ کے، آپ کے غصے کے اور آپ کے تھپڑ مار دینے کے اتنے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کو آپ کی ڈانٹ کی یا غصے کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی. آپ کتنے پریشان ہیں، کس کیفیت سے دوچار ہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کیونکہ غلطی تو شروع ہی پیرنٹس نے کی تھی. انہوں نے ڈانٹنا، چیخنا، چلانا شروع کیا تھا اور بچے آہستہ آہستہ اسی چیز کے عادی ہو گئے. اب بچے کو آپ کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں رہتا. آپ جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ بچہ نہیں سمجھتا، نہیں آپ کی بات سنتا. جب آپ غصہ کرتے ہیں تو اس کا خطرناک اثر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے غصے کو بھی بچے سیریس نہیں لیتے. اور جب آپ اپنا چیخنا، چلانا یا غصہ کرنا بہت زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کا دوسرا نقصان جو بچے کی شخصیت پر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ بالکل ڈر سہم جاتا ہے، اس کا دماغ فریز ہو جاتا ہے. اور ایک اور نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ کہ بچے کے اندر غصہ بھر جاتا ہے اور وہ شور کا جواب شور سے دینا شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، ہم جس ٹون میں بچے کو غصہ کرتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں اسی ٹون میں بچہ ہمیں رپلائی کرتا ہے. یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ جب بھی کوئی تیز آواز بچہ یا بڑا سنتا ہے تو اس کا دماغ فریز ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کرے. جن لوگوں میں ایگریشن یا غصہ بہت زیادہ ہے، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہیں بچپن میں ڈانٹ کر یا غصہ کر کے یا مار کر، چیخ کر سمجھایا جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی چیخنے، چلانے، غصہ کرنے کی عادت ڈیولپ کر گئی. بچوں پر بہت زیادہ شاؤٹ کرنے یا ان کو مارنے کا جو طریقہ کار ہے نا، وہ ان کے لیے بہت زیادہ ڈس ریسپیکٹفل ہے. یعنی آپ بچے کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، آپ بچے کی رسپیکٹ نہیں کرتے. اپنے بڑے ہونے کا فائدہ بس اسی کے آگے آپ اٹھا سکتے ہیں، وہی آپ کے لیے ایک سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے. اب آپ اس بات پر غور کریں کہ اگر آپ آفس میں جاب کرتے ہیں یا خواتین اگر گھر پر ان کے ساس سسر یا کوئی بڑا ان پر غصہ کرتا ہے تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ کہ آپ ان کی بات اور زیادہ توجہ اور احترام سے سنتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہتے نا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں، وہ صحیح ہونے کے باوجود بھی آپ کو غلط لگ رہے ہوتے ہیں. آپ گھر سے باہر لوگوں کے ساتھ یا ریلیٹیوز کے ساتھ یا آفس کے باہر آ کر اپنے کولیگز کے ساتھ ان کی غیبت یا ان کی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. ان کی شکل دیکھ کر آپ کو پریشانی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے اور آپ کو سٹریس ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کا سامنا نہ ہو. بچے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بچے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں. جب آپ بچے سے تیز آواز میں یا ڈانٹ کر، غصے سے بات کرتے ہیں تو بچہ ڈس رسپیکٹ فیل کرتا ہے. وہ آپ کو صحیح اور خود کو غلط نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتا ہے اور آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب بھی آپ بچے سے بلند آواز میں یا غصے میں بات کریں تو یہ سوچ لیں کہ وہ بے عزتی فیل کرے گا اور اس بے عزتی کا احساس اسے ساری زندگی افیکٹ کرتا ہے. غصہ کرنے کا ایک اور خطرناک ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے پاس پیرنٹس کو غصہ دلانے کے بٹن یا کوئی ہتھیار موجود ہیں. بچے بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ کو غصہ دلانے میں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ غصہ دلا کر کیسے اپنا کام نکلوایا جاتا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور وہ کام بھی کر جاتے ہیں جو ہم نے کبھی کیے نہیں ہوتے یا ہمارا کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. غصے میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں خود کر لوں گی. ہم بڑے بڑے وزنی کام بھی خود کر لیتے ہیں یا باہر کے کام بھی کئی دفعہ خواتین غصے میں کر لیتی ہیں. وہ کام جو ہفتوں، مہینوں کوئی نہیں کر رہا ہوتا، پینڈنگ ہوتے ہیں، ٹال مٹول گھر کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو خواتین غصے میں کہتی ہیں کہ یہ کام میں خود ہی کر لوں گی. تو اس طرح وہ کام بھی کر لیتی ہیں جو کبھی انہوں نے کیے نہیں ہوتے یا کرنا چاہ نہیں رہی ہوتی. صرف اگلے کو احساس دلانے کے لیے کہ تم غلط ہو اور میں ٹھیک ہوں، بندہ زیادہ کام کرنے لگ جاتا ہے. انسان غصے میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب کام کر لیتا ہے. بچوں کو پتا ہے کہ والدین سے کام نکلوانا ہے، ان کو غصہ دلاؤ تو وہ ہمارے کام کر دیں گے، اور بچے یہ سارے کام انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. جتنا آپ بچے پر زیادہ غصہ کریں گے اتنا آپ اپنا کنٹرول بچوں پر لوز کرتے جائیں گے. یعنی کنٹرول آپ سے نکل کر بچوں کے ہاتھ میں جائے گا، اور جتنا زیادہ کنٹرول بچے کے ہاتھ میں آئے گا اتنا آپ زیادہ بچے کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے. یہ تو تھے وہ سارے نقصانات جو آپ کے غصہ کرنے، چیخنے، چلانے یا مارنے پیٹنے سے بچے کی پرسنالٹی کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اب آتے ہیں ان 4 میتھڈز یا ٹرکس کی طرف جن کو فالو کر کے آپ اپنے بچے پر بغیر چیخے یا بغیر ان کو مارے اپنی بات منوا سکتے ہیں. اور اگر ان 4 اسٹریٹجیز پر آپ کام کریں گے، عمل کریں گے، تو بچے آپ کی زیادہ عزت کریں گے اور آپ کی بات بھی مانیں گے اور آپ کا گھر ڈیفینیٹلی خوشیوں سے بھر جائے گا. موونگ ٹو دا اسٹریٹجی اور ٹرک نمبر 1. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ اگر بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا یا کام نہیں کر رہا تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے. یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں اور پھر اس کی ڈیٹیلنگ کی طرف جاتی ہوں. دیکھیں، بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنی عمر سے بڑی نظر آتی ہیں، ڈپریسڈ ہوتی ہیں یا سٹریس کی کنڈیشن میں ہوتی ہیں، یا ان میں وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ان کو ایجنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں.
کیونکہ وہ اپنی ڈیلی روٹین میں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے اور جو کام کرنے چاہیے وہ کرتی نہیں ہیں. لائک اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ڈیلی ایکسرسائز کریں، 10-12 گلاس پانی پئیں اور وہ چیزیں نہ کھائیں جو آپ کو پسند ہیں، تو یہ کام کرنے نا آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے. آپ کو ڈیلی ایکسرسائز کرنا، اتنا پسینہ بہانا یا واک کرنا یا اتنا پانی پینا یا اپنی پسند کے کھانے نہ کھانا بہت مشکل فیل ہوگا. لیکن جب کوئی آپ کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرے، آپ کو ان سب چیزوں کی اہمیت کا اندازہ دلائے، تو آپ کو یہ چیزیں کچھ آسان لگنے لگیں گی. یعنی تھوڑی سی اگر کوئی آپ کی کاؤنسلنگ کرے تو آپ کے مسئلے سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے ڈپریشن میں کمی آ جاتی ہے. بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر بچے کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کریں تو اس کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے. پیار محبت سے اس کی کاؤنسلنگ کریں، اسے انگلی پکڑ کر چلائیں، یقیناً آپ کا بچہ کام کرنے لگ جائے گا. آپ سے اچھا کاؤنسلر اپنے بچے کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے لائکس اور ڈس لائکس کو پہچانیں، یہ دیکھیں کہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا نہیں کرنا چاہتا، ان سب چیزوں پر عمل کریں. دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر والدین غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو کلیئر انسٹرکشنز نہیں دیتے. ان کی انسٹرکشنز واضح نہیں ہوتی. عورتیں کاموں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور آواز دیتی ہیں کہ بیٹا یہ کام کر لو، اس کے بعد وہ کر لو، یہ اتنی دیر میں کرو، اور یہ کام ختم کرنے کے بعد وہ کام کر لو. اور جب آ کر دیکھتی ہیں تو بچوں نے کام نہیں کیا ہوا ہوتا. اسی طرح چیخ چیخ کر کہتی ہیں تم سے 10 دفعہ میں نے کہا یہ کام کرو لیکن تم نے نہیں کیا. جو کام آپ کو 10 دفعہ کہہ کر کروانا پڑ رہا ہے، یقین کریں 11ویں دفعہ بھی بچہ نہیں کرے گا. بچے سے ایک دفعہ کلیئر کٹ بات کریں کہ بیٹا آپ کو یہ کام کرنا ہے. فار ایگزامپل، جب بچوں کو صبح مائیں جگاتی ہیں، بس کہتے ہوئے کچن میں چلی جاتی ہیں اٹھ جاؤ اسکول کا ٹائم ہو گیا، پھر 10 منٹ بعد آواز آتی ہے، 3 منٹ بعد آواز آتی ہے، اور جب آپ نے دیکھا کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اب آخری حربہ کیا ہوتا ہے، جا کر بچے کا بلینکٹ ہٹاتی ہیں، اسے خود اٹھاتی ہیں تو بچہ جاگ جاتا ہے. یہ حربہ آپ پہلے یوز کریں، پہلے ہی کلیئر کٹ بات کریں، پہلے انسٹرکشنز کو کلیئر رکھیں، پوری توجہ بچے کو دیں اور اس کی توجہ حاصل کریں اور پھر بات کہیں. بار بار لاپرواہی سے ایک ہی بات کہتے رہنے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تھرڈ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کاموں کی لسٹ بنائیں جو آپ کا بچہ آپ کی بات مان کر کرتا ہے، یعنی اپنے بچے کے پازیٹیو کاموں کی لسٹ بنائیں. اور یہ اتنی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہے، آپ کو بھی خوشی ہوگی، بچے بھی خوش ہوں گے اور آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. یوزولی پیرنٹس کے پاس بچوں کی شکایتوں کی ایک فہرست ہوتی ہے کہ آج اس نے یہ غلط کیا ہے، آج یہ اس نے شرارت کی ہے، اور جب بچوں کے فادر رات کو گھر آتے ہیں تو یہ ساری شکایتیں وہ ان کو بتاتی ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس پروسیس کو آپ ریورس کر دیں، یعنی جو آپ بچوں کی نیگیٹو باتیں یا ان کی شرارتیں انہیں بتاتی ہیں، آپ وہ پازیٹیو وے میں انہیں بتائیں اور صرف اچھی باتیں ہی بتائیں. اس سے بچے کے بیہیویئر پہ بہت پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. یہ بہت اچھا جملہ ہے، بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ. یعنی بچے کی جس عادت کو آپ بار بار ریپیٹ کریں گے، بچہ وہی کام بار بار کرے گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ہر قسم کی بات، ہر قسم کی شرارت ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو ہم اس پر زبردستی کی ذمہ داری ڈالتے ہیں، اور بچہ جب وہ ذمہ داری نہیں پوری کر پاتا تو آپ کو غصہ آتا ہے. اب بچے کی یہ سب باتیں بری لگنے لگتی ہیں. سو اس سارے پروسیس کو آپ ریورس کر دیں اور اس کی صرف اچھی باتیں یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. فورتھ اینڈ لاسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر آپ کو غصہ آ کیوں رہا ہے. بعض اوقات بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، پیرنٹس کو کہیں اور موقع نہیں ملتا، کوئی اور جگہ نہیں ملتی، تو بچہ ہی ان کی نظروں میں سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے جس پر وہ اپنا غصہ نکالتے ہیں. ہسبینڈز اگر بیوی سے بلا وجہ لڑ رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بیویاں کچھ نہیں کر پاتی تو وہ اپنا غصہ بچوں پر نکالتی ہیں، یا سسرال والوں کا غصہ بچوں پر نکال رہی ہوتی ہیں. مان لیں کہ اس میں بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی والدین کی ہوتی ہے. تو اپنے آپ سے یہ کمٹ کریں کہ اپنی فرسٹریشن یا اپنا غصہ بچوں پر بالکل نہیں نکالیں گی. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کی پازیٹیو پیرنٹنگ اور آپ کا پازیٹیو بیہیویئر آپ کے بچے کو پہلے سے بہتر کر دے گا، اور آپ کے بچے کی پرسنالٹی میں گریجولی امپروومنٹ، ریفائنمنٹ اور فردرنس آئے گی. سو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. ان 4 اسٹریٹجیز پر ضرور عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی میں بیٹرمنٹ آئے گی. ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب. سی یو ویری سون ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. ٹل دین اسٹے ہیپی, stay fit and take good care of yourself.